بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری اپنے ہر سیکھنے والے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور قرآن سیکھنے کے اس سفر میں آپ کے لیے ہر قدم پہ آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دا ٹیتھ یعنی کہ دانتوں کے بارے میں اور 5 میجر ایریاز ان سے نکلنے والے حروف کے بارے میں جانا۔ آج پہلے ہم ان دونوں چیزوں کا ریویو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنے حروف کی طرف چلتے ہیں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا کون سا مخرج ہے۔ دانتوں کی تعداد کل 32 ہوتی ہے، جس میں سے 12 دانت اور 20 داریں ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو تصویر ہے، اس کے اندر ہر دانت کو کلرنگ کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ سامنے کے جو 4 دانت ہوتے ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ پھر ان ثنایا کی بازو میں 4 دانت ہوتے ہیں، 2 دانت اوپر ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اسی طرح نیچے ایک دائیں طرف اور ایک نیچے بائیں طرف۔ ان کو رباعی کہتے ہیں، ریڈ کلر کے ساتھ شو ہو رہے ہیں۔ اور ان رباعی کے ساتھ پھر انیاب ہیں ڈارک بلو کلر میں، یہ نکیلے دانت ہوتے ہیں، نوکدار دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ یہ بھی 4 ہیں ان رباعی کے سائڈوں پہ، ایک اوپر دائیں طرف ایک اوپر بائیں طرف، اسی طرح نیچے دائیں طرف اور نیچے بائیں طرف۔ پھر ان انیاب کے آگے سے ہماری داریں شروع ہو جاتی ہیں، لائٹ بلو کلر سے شو ہو رہی ہیں، جن کو ہم زواحق کہتے ہیں۔ اوپر 2 داریں، نیچے 2 داریں، یعنی کہ انیاب کے ساتھ 2 داریں ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور نیچے اسی طرح دائیں طرف اور نیچے بائیں طرف۔ پھر ان زواحق کے ساتھ آگے 12 داریں ہیں، 3 داریں اوپر ہوتی ہیں دائیں طرف اور 3 بائیں طرف، 3 نیچے دائیں طرف 3 نیچے بائیں طرف۔ ان کو طواحن کہتے ہیں۔ ان طواحن کے آخر میں بالکل 4 داریں ہوتی ہیں، 2 اوپر یعنی کہ دائیں طرف اور بائیں طرف، اسی طرح 2 نیچے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ اور یاد رکھیے گا کہ نیچے والے 2 دانت ثنایا سفلی کے علاوہ باقی کوئی دانت حروف کی ادائیگی میں مدد نہیں دیتا۔ 5 مین پوائنٹس آف آرٹیکولیشن۔ دا خشوم غنہ کے لیے نون مشدد میم مشدد غنہ کے ساتھ خشوم یعنی کہ ناک کے پانسے سے ادا ہوتا ہے۔ دا ماؤتھ الجوف، یہاں سے 3 لیٹر ادا ہوتے ہیں ایمپٹی اسپیس آف دی ماؤتھ سے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ پھر دا تھروٹ حلق، یہاں سے 6 لیٹر ادا ہوتے ہیں، غین، خا، عین، ح، حمزہ، ہ۔ اور پھر اس کے آگے ہمارے دا لپس یعنی کہ شفتان، ہونٹ ہمارے، یہاں سے 4 لیٹر ادا ہوتے ہیں، با، میم، ف اور واو، جبکہ وہ مدہ نہ ہو۔ پھر اس کے آگے ہماری دا ٹنگ یعنی کہ اللسان، یہاں سے ادا ہونے والے جو لیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے را، نون، طا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، ضاد، لام، یا، شین، جیم، کیف اور قاف۔ اور آج ہم سب سے پہلے دا لپس الشفتان سے ادا ہونے والے ان 4 لیٹرز کو سمجھیں گے اور ان کو ادا کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مخرج، اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ الشفتان کی طرف اور وہاں سے ادا ہونے والے لیٹرز کی طرف۔ میم ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کی خشکی سے، یعنی کہ ہونٹوں کا خشک حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے میم۔ جیسے اس کی مثالیں اگر ہم پڑھیں تو میم زبر ما، منع،
میم زیر می سمیع، میم پیش مو یحکم۔ تو آپ نے دیکھا اگر آپ ساتھ میں اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ اپنے ہونٹوں کو محسوس کریں گے کہ ہونٹوں کا جو خشک پارٹ ہے، جو خشک حصہ ہے، ان کے آپس میں ملنے سے میم ادا ہوتا ہے۔ ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس کے شروع میں زبر زیر پیش کے ساتھ حمزہ لگا دیا جائے اور پھر ان کو پڑھیں، جیسے حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام۔ تو جہاں پہ جا کے ہماری آواز رکتی ہے وہی ہماری اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ تو ام ام اس کے پڑھنے میں ہمارے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں مل رہا ہے اور یہی میم کا مخرج ہے، یعنی کہ میم کے ادا ہونے کی جگہ۔ واو واو، ہمارے ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ ہونٹ پوری طرح جڑتے نہیں ہیں، گول ہوتے ہیں، راؤنڈڈ ماؤتھ، راؤنڈڈ لپس، وہاں سے ہمارا واو ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ مدہ نہ ہو، یعنی کہ متحرک ہو، کیونکہ جب یہ مدہ بن جائے گا تو یہ پھر ایمپٹی اسپیس آف دی ماؤتھ سے پڑھا جائے گا، وہاں سے ادا ہوگا۔ جیسے کہ اس کی مثال واو زبر وا، واو زیر وے، واو پیش وو، وعد ولدان وجوہ۔ جب آپ واو کو ادا کریں گے ان مثالوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہونٹ جون سے ہیں پوری طرح نہیں ملتے، بلکہ گول ہو کے، راؤنڈڈ ہو کے وہاں سے یہ واو ادا ہوتا ہے۔ اگر اس کو ساکن کریں گے تو ساکن کرنے کے اندر اس میں واو کی زیر کے ساتھ مثال نہیں بنتی۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او۔ تو واو کا مخرج واو کے مثالوں کے ساتھ ان کو پڑھیں اور دیکھیں واو کو ادا کرنے میں ہمارے ہونٹ کس طریقے سے گول ہوتے ہیں، راؤنڈ شیپ میں آتے ہیں اور وہاں سے ادا ہوتا ہے واو واو۔ ہماری ہونٹوں سے ادا ہونے والا تھرڈ لیٹر ف، ف، فا کو ادا کرنے میں ہمارے اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، جب یہ نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے ٹچ ہوتے ہیں تو وہاں سے ادا ہوتا ہے ف، ف۔ اس طریقے سے اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگا کے ٹچ کر کے فا کو ادا کرنے کی پریکٹس کریں گے۔ ف، ہمارے ہونٹوں سے ادا ہونے والا چوتھا لیٹر، فورتھ لیٹر با، با۔ یہ ہمارے ہونٹوں کا جب گیلا حصہ، دونوں ہونٹ جون سے جب وہ آپس میں اندرونی سائڈ سے ملتے ہیں یعنی کہ گیلی جگہ سے ملتے ہیں تو یہ با ادا ہوتا ہے۔ میم ہمارے ہونٹوں کے خشک حصے سے ملنے سے ادا ہوتا ہے، با ہمارے ہونٹوں کے گیلے حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، با، با۔ یہ پڑھتے وقت میم سے ذرا سخت انداز میں پڑھا جاتا ہے، میم تھوڑا سا اسے سافٹ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو اسٹرانگ ہم پڑھتے ہیں، اسٹرانگ کلوز کرتے ہیں اپنے ہونٹس کو، با، با، تو پھر یہ با ادا ہوتا ہے۔ آج کے 4 لیٹر فا، واو، با، میم، ہم نے ان کے مخرج کو جانا۔ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہونے والے یہ لیٹرز ہیں۔ ہونٹوں سے بھی با ہونٹ کی کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، میم ہونٹ کے کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، واو ہمارے ہونٹوں کو کس طریقے سے بنانے سے ادا ہوتا ہے، اور فا ہمارے ہونٹوں کو کون سے دانت ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے، یہ ہم نے آج کی کلاس میں سیکھا۔ اگلے آرٹیکولیشن پوائنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔